تکبر, ان کی ناک, وہ شاید پاکستان سے اپنے آپ کو اوپر سمجھتے ہیں. ہم نے ایک ڈیمانڈ کی کہ ہمارے لوگوں کو جا کے عمران خان سے ملنے دیا جائے تاکہ مشاورت کر کے ہم آ جائیں. آپ نے وہ بھی نہیں چھوڑا, تو پھر آپ کی طرف سے یہ سارے مسائل ہیں نا. ان کی اپنی پارٹی کے رہنما عمران خان کو جیل سے باہر آنے ہی نہیں دینا چاہتے. ویلکم ٹو نیوز لائن. میں ہوں ڈاکٹر ماریہ ذوالفقار خان. ویورز, دہشت گردی اس وقت ملک کا سب سے بڑا مسئلہ بن کر جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے, اور اس ناسور سے لڑنے کے لیے the need of the hour is political consensus. پولیٹیکل یکجہتی جو ہے وہ اس وقت بہت اہم ہے. لیکن اگر پولیٹیکل کنسنسس دیکھنا ہو کہ اس وقت ملک میں کتنا پولیٹیکل کنسنسس ہے یا پولرائزیشن کا کیا حال ہے, تو میرا خیال ہے جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ تھی اس پہ اگر نظر ڈال لی جائے, ان کے ایونٹس پہ نظر ڈال لی جائے, تو بہت آرام سے سمجھ آ جاتی ہے کہ اس وقت ہماری پولیٹیکل پارٹیز, پولیٹیکل کنسنسس یا پولرائزیشن جو ہے وہ کس حد تک اس ملک میں رائج ہے. ایک طرف جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکل کنسنسس ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, لیکن اس کی جو بڑی جو وجہ بتائی جاتی ہے وہ obviously پاکستان تحریک انصاف کی وجہ جو ہے بتائی جاتی ہے. پی ٹی آئی کے اندر اس وقت ایک اپنی کشمکش جو ہے وہ جاری ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کا جو معاملہ ہے اس پر وہ ایک جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ نظر آئیں, لیکن کچھ اس طرح کے ایشوز ہیں جو کہ سالو ہونے نہیں پا رہے. لیکن اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی نے اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر عباس صاحب سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ عمران خان صاحب سے آپ کچھ بات کریں, ٹیمپریچرز نیچے لائیں تاکہ معاملات جو ہے وہ آگے چلیں. کس نہج پہ چیزیں جاتی ہیں وہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا, لیکن بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے جو ہے وہ سٹیٹمنٹ آ رہی ہے, جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کی معافی جو ہے وہ ایک طرح ہی صرف قبول ہوگی, اور وہ یہ ہے کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں ان پر بانی پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان صاحب جو ہیں, بانی چیئرمین جو ہیں وہ معافی مانگیں, اسٹیبلشمنٹ سے معافی مانگیں. کیا خان صاحب معافی مانگیں گے؟ اگر نہیں مانگیں گے تو اس کروشل جنکچر پہ جہاں ہم اس وقت کھڑے ہیں ویزا وی سیکیورٹی, ہم کیسے آگے چل سکتے ہیں, اس پر بات کریں گے. عظمیٰ کاردار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان مسلم لیگ نواز سے آپ کا تعلق ہے. فردوس شمیم نقوی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے. اور ہمارے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب بھی جو ہے وہ موجود ہیں, آپ جیو اینالسٹ ہیں. عظمیٰ کاردار صاحبہ سے جو ہے وہ شروع کرتی ہوں. عظمیٰ صاحبہ, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو اس وقت ملک میں دہشت گردی کے خلاف سب سے جو امپورٹنٹ چیز جس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے وہ پولیٹیکل کنسنسس ہے, اس کی بہت اشد ضرورت ہے. یہ پولیٹیکل کنسنسس کیسے بلڈ ہوگا؟ بیکاز بینگ دا گورنمنٹ آف دا ڈے دی اونس از آن یو کہ آپ کسی طرح یہ پولیٹیکل کنسنسس جو ہے یہ بلڈ کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر ماریہ, آپ نے مجھے انوائٹ کیا. ڈاکٹر ماریہ, ہماری اس وقت سب سے جو مین کنسرن ہے وہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی ہے, اور جو دہشت گردی کا ناسور ہے اس نے پھر سے اپنا سر اٹھایا ہے, اور ہر پاکستانی جو ہے وہ اس وقت شدید تکلیف میں ہے اس دہشت گردی کی وجہ سے, کیونکہ قیمتی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے, اور ہمیں ہر قسم کی جو ایک چیلنج ہے اس کو ہم فیس کر رہے ہیں. آپ نے یہ پولیٹیکل ایک نیریٹو کی بات کی, ایک نیشنل نیریٹو کی بات کی. میں تو بالکل 100% آپ کے ساتھ اگری کرتی ہوں. اس وقت ہمیں اپنی تمام پولیٹیکل جو ایجنڈاز ہیں ان کو پس پش ڈال کے صرف پاکستان کو اپنا ریڈ لائن بنانا ہے. ہم بعد میں باتیں کر لیں گے. دیکھیں, پاکستان رہے گا تو ہم رہیں گے نا, اگر پاکستان نہیں رہے گا تو ہم اب پہلے آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے یہ مذاکرات پہ نہیں آتے تھے. انہوں نے کہا کہ جی ان کے حکومت تو بے اختیار ہے, یہ تو مطلب اس طرح کے ورڈز کی, یہ تو اردلی کی طرح ہیں, یہ تو ملازم کی طرح ہیں, ان سے ہم نے کیا بات کرنی ہے. جب 9 مئی کی سزائیں ہونی شروع ہوئیں تو وہ ان کو سمجھ آ گئی کہ اب تو ہم بند گلی میں ہیں, تو یہ مذاکرات کی ٹیبل پہ آ کے بیٹھ گئے. اب مذاکرات کی ٹیبل پہ سے جب حکومت ان کی جو چارٹر آف ڈیمانڈز کو ایڈریس کر رہی تھی تو یہ وہاں سے بھاگ گئے.
آپ نے دیکھا کہ انہوں نے راہ فرار وہاں پہ اختیار کی کیونکہ وہاں پہ بھی یہ ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تھرو NRO چاہ رہے تھے جو کہ ہمارے بس کی بات نہیں تھی. ہم تو عدلیہ کا احترام کر رہے ہیں, ان کو اگر ریلیف ملنا ہے وہ تو کورٹ سے ملنا ہے, تو ہم تو نہیں ایک حکومت ہوتے ہوئے ایگزیکٹو آرڈر سے ان کو NRO دے سکتے ہیں. آپ نے دیکھا اس پہ اونس بہت زیادہ ہوتا ہے کہ وہ کیا دے سکتی ہے. بے شک آپ کا یہ کہنا کہ انہوں نے نہیں آنا, راہ فرار اختیار کی ہے, بٹ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ملوا دیا جاتا بانی چیئرمین سے, جیسے کہ گنڈا پور صاحب ابھی بھی ہم نے سنوایا بھی ہے, وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ہمیں ملوا دیا جاتا بانی چیئرمین سے, ہم ان سے مشاورت کر لیتے, تو پاسبل ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ مختلف ہوتی. مطلب آپ کا یہ کہنا کہ نہیں انہوں نے پھر بھی نہیں آنا تھا, وہ چیزیں رول آؤٹ ہو جاتی ہیں, بٹ آپ ان کو وہ ایک موقع تو دیتے, وہ ایکسپوز ہو جاتے میکسیمم. ڈاکٹر ماریہ دیکھیں, پاکستان سے بڑھ کے کوئی شخصیت تو پاکستان سے بڑی نہیں نا. کوئی تحریک جس طرح ہمارے آرمی چیف نے کہا وہ تو کوئی بڑی نہیں نا پاکستان سے. آپ کے لیے اگر پاکستان جو ہے وہ آپ کے لیے مقدم ہے تو آپ باقی چیزیں چھوڑ دینا. اور آپ نے دیکھا ہے کہ اس وقت جو حالات جا رہے ہیں سب کے سامنے ہے کہ جو JIT کی فائنڈنگز ابھی آئی ہیں جس سے یہ لوگ بھاگ گئے ہیں اور آدھے سے زیادہ نے تو وہاں پہ آنا گوارا بھی نہیں کیا ہے, کہ 3 ان کے جو آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں وہ سارے لنکڈ ہیں بانی کی ای میل کے ساتھ, اور بانی صاحب سسٹمیٹکلی وہاں سے 2 ہی اس وقت لیڈر ہیں ان کے بانی صاحب کے لیے, کیونکہ سیاسی لیڈرشپ تو کوئی نظر آتی نہیں ہے, وہ تو سائیڈ لائن ہو چکی ہے PTI میں. ایک جبران الیاس ہے, ایک اظہر مشوانی ہے. ان دونوں کو انسٹرکشنز علیمہ خان کے تھرو اور بانی کے تھرو ڈائریکٹ جا رہی ہیں, اور کیا جا رہی ہیں, آپ زہر اگلیں, آپ پاکستان کی جو ریاستی ادارے ہیں, قومی سلامتی کی ادارے ہیں, ان کو زچ کریں, ان کو نقصان پہنچائیں. آپ BLA کی زبان بولیں, آپ را کے نیریٹو کو لے کے, آپ انڈیا کے نیریٹو کو میڈیا کے لے کے آپ آگے بڑھیں. یہ ان کے کام ہے ساروں کے. تو انہوں نے مشورہ کیا کرنا تھا جا کے بانی سے یہ مشورہ کرنا تھا انہوں نے. آپ کا اوپینین یہ ہو سکتا ہے, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ ایک ملک کی سب سے بڑی جو ہے وہ پولیٹیکل اس وقت اپوزیشن پارٹی ہے, بڑی اپوزیشن پارٹی ہے. دیٹس آلسو ڈیبیٹیبل بیکاز وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے الیکشن جیتا ہوا ہے. نان دا لیس ایک ادھر پولیٹیکل فورس ٹو ریکن ود, اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے, اور یہ کہنا کہ جی انہوں نے کیا کرنا تھا کیا نہیں کرنا تھا وہ آپ ان کو کرنے دیتے, وہ ایکسپوز ہو جاتے. لیٹ می موو آن. نقوی صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. فردوس صاحب, نیشنل سیکیورٹی کے معاملات جو ہیں ان کو اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ سے جو ہے وہ مشروط کرنا کہ جی پیرول پہ اگر رہا ہوں گے یا XYZ ہماری ڈیمانڈز ہیں, اگر یہ نہیں ہوگا تو ہم نہیں بیٹھیں گے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ملک کی آپ کوئی خدمت کر رہے ہیں کام کر کے اس طرح کا؟ ماریا, پہلی میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ پلیز انشور کہ عظما ڈز ناٹ انٹرفیئر. اوکے. اس سے کہ جتنی وینم ان کے اندر ہوتی ہے ان سے برداشت نہیں ہوتی. میں بالکل خاموشی سے ان کی باتیں سنتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. فرسٹ اینڈ فارموسٹ وی ایز اے پارٹی ڈکلیئرڈ کہ ہم یہ نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ اٹینڈ کریں گے. پہلا اسٹیٹمنٹ. اس سے پہلے ہم نے ایک اسٹیٹمنٹ خود دے چکے تھے کہ حکومت بلائے یا نہ بلائے, ہم بلوچستان کے مسئلے کے اوپر ایک امن کانفرنس بلانے کا ارادہ کیے ہوئے ہیں, جس کی اب ہم نے تاریخ بھی دے دی ہے, اور وہ آل پارٹیز کانفرنس ہے. اس میں ہم تمام پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو بلانے کا ارادہ رکھتے تھے. دس شوز کہ ہمارا کتنا کنسرن ہے اس ملک کے بارے میں. ہم اس ملک کی اپنے آپ کو سب سے بڑی جماعت, سب سے پاپولر جماعت, اور اپنے لیڈر کو پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر اور وہ واحد لیڈر جو اس وقت ملک کو جوڑ سکتا ہے اور بچا سکتا ہے اس وقت دور حاضر میں. باقی زندہ تو کسی نے ہمیشہ نہیں رہنا. ماضی میں بھی دیکھیں جو حکومت ہوتی ہے مسئلوں کا حل اور مسائل کو ٹھیک کرنا اس کی ذمہ داری ہے. اپوزیشن اچھا کردار ادا کرے, ویری گڈ. برا کردار ادا کرے, وہ بھگتیں گے. کوئی کردار نہیں ادا کریں گے, لوگ جج کریں گے. لیکن سب سے زیادہ کس کو جج کریں گے؟ جس کی ذمہ داری ہے. اگر پورے پاکستان کو اس بات کا احساس ہے کہ جو کچھ کام یہ حکومت کر رہی ہے
وہ بہت شاندار ہے تو پی ٹی آئی کا نام و نشان مٹ جائے گا. اور اگر اس کے برعکس کوئی چیز ہوئی تو وہی ہوگا کہ یہ کہیں بھی چلے جائیں تو ان کو عوام کس خدمت کرتی ہے ان کی وہ انہی سے پوچھ لیجئے, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. نقوی صاحب, چاہے if you allow me to interject now, مسئلہ یہ ہے کہ بے شک آپ نے جو ہے وہ ملٹی پارٹی کانفرنس, آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ بلوچستان کے معاملے پہ بلانے کا بالکل کہا, اس پہ آپ کو اپریشیٹ بھی کیا جاتا ہے, بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ اس معاملے پہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ ہے 9 بجے تک آپ لوگ آ رہے تھے, اس کے بعد 12 بجے یہ اعلان ہوا کہ نہیں جی ہم لوگ تو نہیں آ رہے, اور اس کو پرول سے جو ہے وہ مشروط کر دیا گیا. ہیونگ سیڈ دیٹ یہ جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو اس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ آپ کی اپنی سیاست سے آگے یا آپ کے بانی چیئرمین سے آگے آپ کے لیے کچھ نہیں ہے, کیونکہ ماضی میں اگر دیکھا جائے آپ کو یاد ہوگا جب ابھی نندن کا معاملہ تھا اس وقت آپ لوگ جو ہے وہ آپ رولنگ پارٹی تھے, اس وقت بھی انہوں نے بیٹھنا چیئرمین پی ٹی آئی نے بانی چیئرمین نے بیٹھنا گوارا نہیں کیا اس وقت کی اپوزیشن کے ساتھ. پھر اس کے بعد ری سیٹلمنٹ آف طالبان والا مسئلہ تھا, اس پر بھی بیٹھنا جو ہے وہ گوارا نہیں کیا. سو یہ تو ایک طرح سے یہ ایک نظر آ رہا ہے کہ آپ کا ایک وتیرہ چلتا آ رہا ہے, آپ ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے, اور یہ آپ نے ایز این ایکسکیوز جو ہے وہ استعمال کیا, جس سے لگ یہ رہا ہے کہ آپ یہ شاید دکھانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے جو لیڈر ہیں وہ اس وقت پاکستان سے بھی زیادہ جو ہیں وہ بڑے ہیں. تاثر یہ مل رہا ہے سر. آپ نے بات مکمل کر لی. دیکھیں, پہلی چیز ہم نے جا کے اپنا اناؤنسمنٹ کیا اور اس کے بعد عامر ڈوگر صاحب جا کے ایاز صادق صاحب سے ملے اور ان سے درخواست کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا چیدہ لیڈرز کو آپ ملاقات کرا دیں. پھر کوئی بات چیت ہوئی, جو ہوئی میرے پاس رائٹ نہیں ہے ٹو ڈسکلوز, لیکن رات کے 8 ساڑھے 8 بجے عمر ایوب خان صاحب نے اسپیکر کے آفس میں خط بھی جمع کرا دیا کہ ہم اہم بات سمجھتے ہیں کہ ہمیں مشاورت کا موقع دیا جائے ہمارے لیڈر سے. مشاورت, کوئی پے رول کی بات نہیں ہوئی, کوئی کچھ نہیں ہوئی. ویسے تو جب حکومت کو ضرورت پڑتی ہے تو صبح 7 بجے دروازہ کھلوا دیا جاتا ہے. پاکستان سے اگر اتنی محبت ہے اور ایک پاکستان کی پارلیمان کی سب سے بڑی پارٹی کے لیڈرز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ مشاورت کا موقع دیں, کیوں کہ ہم کوئی کنٹروورسی نہیں چاہتے تھے, یہ نہیں چاہتے تھے کہ بعد میں ہمیں کوئی سٹینس تبدیل کرنا ہو. وی اینڈ آور لیڈر وی وانٹ ٹو بی آن دا سیم پیج, اس لیے وہ مشاورت کرنی تھی. جہاں تک ہمارا مطبع نظر, نقطۂ نظر, ہمارے خیالات, ہم نے میٹنگ سے پہلے وہ پریس کانفرنس میں آ کے ان کا اظہار بھی کر دیا جو ہمارا ویو تھا. ہم نے کہا ہم کسی ملٹری آپریشن کے فیور میں نہیں ہے, دیٹس آور لاسٹ آپشن. Military solution is the last solution. We believe in dialogue. یہاں تک آپ کی دوسری بات ہے کہ خان صاحب نے ماضی میں بھی ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں پسند کیا, انشاءاللہ مستقبل میں بھی ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں پسند کریں گے. اس سے کہ ان کا ایک ہے کہ میں چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, اور ہمارے لحاظ سے نہ نواز شریف صاحب نہ زرداری صاحب دونوں انہی نے اپنے لیے این آر اوز لیے ہیں. عمران خان نے کوئی این آر او مانگا نہیں, آج کی تاریخ تک نہیں مانگا. ان کے تو نیب کے آرڈیننس کے چینجز. میرا پوائنٹ اس سے تو جو ہے وہ ری انفورس ہو گیا نا. خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کیونکہ اس وقت نواز شریف کا معاملہ نہیں ہے, اس وقت زرداری صاحب کا معاملہ نہیں ہے, اس وقت معاملہ ہے پاکستان کا, اور پاکستان کے لیے بھی اگر وہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ میری ذات جو ہے وہ ان سے اوپر ہے. خیر, میں ذرا آپ کا پوائنٹ آگے میں ذرا بریگیڈیئر صاحب کی طرف چلتی ہوں. بریگیڈیئر صاحب, دونوں سائیڈوں کو آپ نے سن لیا, حکومت کیا کہہ رہی ہے, اور حکومت سے آپ نے جس طرح دیکھا ہم نے سوال بھی کیا کہ اونس جو ہے وہ حکومت پہ ہوتا ہے. حکومت یہ میٹنگ کرا سکتی تھی, اور جیسے نقوی صاحب بالکل بجا فرما رہے ہیں, صبح 5 بجے 6 بجے 7 بجے بھی جو ہے وہ جیل کے دروازے کھلے تو میٹنگ ہو سکتی تھی. بٹ جو پی ٹی آئی کا اس وقت سٹانس ہے, اور آپ نے سن لیا نقوی صاحب, آئی ڈونٹ ہیو ٹو سے اینی تھنگ, ماضی کا حوالہ میں نے دیا, لیکن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں انشاءاللہ مستقبل میں بھی ہوگا تو ہم نہیں بیٹھیں گے. سو ایک طرف یہ لگ رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ ایگو کو اس وقت تسکین دے رہی ہے. اپوزیشن کی اگر بات کریں, پی ٹی آئی کی بات کریں, تو انہوں نے اپنی ڈیڈ انڈ کی مسجد جو ہے وہ بنائی ہوئی ہے. اس سب میں جو ہے وہ نقصان ملک کا ہو رہا ہے. بسم اللہ. Just one sentence to clarify. میں نے یہ نہیں کہا کہ پی ٹی آئی نہیں بیٹھے گی.
میں نے کہا عمران خان نہیں جی بیٹھیں گے. عمران خان میرا خیال ہے لاسٹ ٹائم میں چیک سر عمران خان اس پی ٹی آئی نا آپ کا عمران خان اس پی ٹی آئی. عمران خان پی ٹی آئی بیٹھی ان تمام چیزوں میں. سر عمران خان اس پی ٹی آئی نا تو اسی لیے میں نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ذات جو ہے وہ ملک سے اوپر ہے. ایگزیکٹلی دس از واٹ آئی سیڈ. آل دی مور ریزن کہ وہ کہتے ہیں میری پارٹی بیٹھ سکتی ہے میں نہیں بیٹھوں گا. سو دیٹ مینس کہ وہ اپنے آپ کو اس ملک سے اوپر سمجھتے ہیں. جی بریگیڈیئر صاحب. اچھا پھر دیکھیے آپ ایک کنٹروورسی شروع کر رہی ہیں. نہیں میں کنٹروورسی نہیں شروع کر رہی. I'm just spelling it out. I'm just putting two and two together. صاحب کی باری ہے بولنے دوں. آپ جب آئیں گے میں اس پوائنٹ کو جب میری آئے گی میں بتا دوں. جی بالکل ٹھیک ہے. جی بریگیڈیئر صاحب اوور ٹو یو. تمہارا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. ہماری سب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ لاؤڈ اینڈ کلیئر سر ایز آلویز. گریٹ. پہلی بات تو یہ ہے کہ معاملہ شروع ہوا تھا کئی مرتبہ ڈی جی آئی ایس پی آر میں اور فوج کی طرف سے یہ انڈیکیشن دیا گیا ہے کہ اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ 9 مئی آپ نے بھی ذکر کیا 9 مئی کے بارے میں وہ اگر اسٹیبلشمنٹ سے معافی مانگ لیتے ہیں اور تو لہذا بہت حالات جو ہیں ان میں بہتری آ سکتی ہے. میں ابھی بھی کہوں گا کہ پہلے یہ ایک بات تو صحیح ہے کہ عمران خان نے کئی مرتبہ شروع میں کنڈیم بھی کیا. انہوں نے کہا میں 9 مئی کو کنڈیم کرتا ہوں, لیکن میں کہتا ہوں چلے نہیں, ایز اے اسٹیٹسمین, ایز دی لیڈر آف دا بگیسٹ پولیٹیکل پارٹی ان پاکستان, ابھی بھی ان کو چاہیے کہ وہ چلے معافی کا لفظ استعمال نہ کریں, وہ کم از کم ریگریٹ کر دیں ان لارجر نیشنل انٹرسٹ. تو اس سے میرا خیال ہے شاید حالات بہتر ہو جائیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے میں سمجھتا ہوں ہم نے بہت کیمپین کیا تھا پچھلے 3 سال میڈیا میں, اینڈ فائنلی آئی واز ون آف دوز پیپل جو ہمیشہ کہتے تھے کہ یہ مل کے بیٹھ کے بات کیوں نہیں کرتے ہیں. یہ جو 4th راؤنڈ تھا مذاکرات کا بٹوین دی پی ٹی آئی اینڈ دی اپوزیشن اینڈ دی گورنمنٹ, اس سے جب یہ نکل گئے تو ظاہری بات ہے ہم لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی کہ یار ایک موقع تھا جس میں شاید کچھ پولیٹیکل کنسنسس ہو جاتا, کچھ سی بی ایم ابھی تک ہو گئے ہوتے اور معاملہ تلخی تک یہاں تک نہ جاتا. آئی تھاٹ پی ٹی آئی شوڈ ہیو اٹینڈڈ دا 4th راؤنڈ, جس کے بعد یہ ہٹ گئے. اب بات آ جاتی ہے دیکھیں موجودہ صورتحال ویری انفارچونیٹ, ہالی کنڈیمیبل کہ جس طرح ہم نے سانہ اے پی ایس کے بعد آپ کو یاد ہے 2014 میں کیسے پاکستان نے دھرنا چھوڑا اور کیسے انہوں نے 24 آورز میں نیشنل سولیڈیرٹی کے لیے جو اے پی سی تھی اس کو جوائن کیا, جس میں ملٹری لیڈرشپ تھی اور یہ تمام ٹاپ لیڈرشپ تھی. میں کہتا ہوں کیا کمال اس کا رزلٹ آیا بک کے مطابق, کیا فینٹاسٹک نیشنل کنسنسس جنریٹ ہوا, ملٹری کورٹ بھی بن گئے, آپریشن ضرب اعظم بھی ہو گیا, نیشنل ایکشن پلان بھی بن گیا وغیرہ وغیرہ, اور سپریم کورٹ نے بھی سپورٹ کیا ان ملٹری کورٹس کو. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کاش کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس چلے اے پی سی, یہ حالانکہ یہ بھی غلط ہے, جب پرائم منسٹر آف پاکستان نے اعلان کر دیا تھا کوئٹہ میں کہ ہم اے پی سی بلائیں گے بلوچستان کے اوپر, تو پھر مجھے سمجھ نہیں آتی انہوں نے کیوں یہ پارلیمنٹری سیکورٹی کمیٹی میں ان کیمرہ سیشن جو ہے وہ لے گئے. ٹھیک ہے پی ٹی آئی ایم این اے سینیٹرز اور یہ سارے ان کی بڑا کی لسٹ بھی آئی تھی اور ہم بڑے خوش ہوئے کہ چلو یہ جا رہے ہیں, وہاں پہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم بھی ہوگی, کنسٹرکٹیو سجیشن بھی ہوگی, تو ایک نیشنل انٹرسٹ میں کچھ نہ کچھ کنسنسس جو ہے وہ تو نکلے گا نا, لیکن انفارچونیٹلی وہ نہیں ہوا. اب بات یہ ہے کہ یہ لکس ویری اسٹرینج کہ ایک طرف اپوزیشن جو ہے اب وہ کہہ رہی کہ ہم ایک اپنا آل پارٹیز کانفرنس کال کریں گے آفٹر عید یعنی کہ ان دا منتھ آف اپریل. تو مجھے اب سمجھ نہیں آتی ہے کہ کیا اس میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو یہ بلائیں گے. ادھر محترم زرداری صاحب نے کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ جو میں نے کل سنی ہے, اینڈ آئی ہوپ اٹ از آلسو کریکٹ بیکاز پیپلز پارٹی کی ایک قسم کی گورنمنٹ ہے وہاں پہ بلوچستان میں, کہ وہ خود بھی وہ بلوچ ہیں ماشاءاللہ, تو کہ بلوچ لیڈرشپ کو وہ اکٹھا کریں گے ٹو ڈیولپ کنسنسس کہ ہاؤ ٹو ہینڈل دی بلوچستان انٹرنل سیکورٹی سچویشن فرام دی پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو وغیرہ وہ. تو لہذا میں یہ کہہ رہا ہوں بائی ناٹ sitting on the same platform and giving a common national security یکجہتی کا میسج, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو دہشت گرد ہیں اور جو اپوزنگ لوگ ہیں, اینٹی اسٹیٹ پاکستان جو لوگ ہیں, ان کو تقویت ملی ہے کہ جناب یہ آپس میں ہی لڑ رہے ہیں, یہ آپس میں ایک دوسرے کے دست و گریبان ہیں, ان کی آپس میں ڈویژن ہے, قوم ڈیوائیڈڈ ہے, معاشرہ ڈیوائیڈڈ ہے, پولیٹیکل ڈویژن ہے, تو لہذا وی کین ڈو واٹ وی وانٹ. اور یہ چیزیں ہمیں نظر بھی آتی ہیں کے پی میں بلوچستان میں. میں کل حیران رہ گیا یہ سن کے خبر کہ جناب 4تھا اٹیک ہوا ہے ڈی جی اپنا کے پی اور پنجاب کے بارڈر پہ ڈیرہ غازی خان میں, اور پولیس والوں نے وہاں پہ جو تھے انہوں نے بڑی بہادری کے ساتھ
उसको रिपल्स किया। इसका मतलब ये है कि दहशतगर्दों की नजर आप पंजाब में भी है, केपी में तो उन्होंने तबाही मचाई है, बलूचिस्तान में कर रहे हैं। So now that सर मेरा ख्याल है दहशतगर्दों की नजर तो पूरे पाकिस्तान पे है, यू नो एट द एक्सपेंस ऑफ के वो सूबा तासुर ना जाए कि हम समझ रहे हैं पंजाब या सिंध जो है वो सिक्योर है, पूरा मुल्क जो है इस वक्त दहशतगर्दों के निशाने पर है, एंड यू नो वी शुड बी, उसमें हमें कोई जो है वो शक नहीं होना चाहिए। ऑन दैट नोट एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। उस्मा साहिबा अगर आप मुझे इजाज़त दें तो नकवी साहब जो है वो सर भी हिला रहे थे और कुछ ऐड भी करना चाह रहे थे, इफ यू अलाउ मैं ज़रा उनके पास पहले चली जाऊँ फिर आपकी तरफ आती हूँ। जी नकवी साहब, ओवर टू यू, यू वांट टू से समथिंग, यू वांट टू ऐड समथिंग? मैं ये कह रहा हूँ कि खुद ही ब्रिगेडियर साहब ने कह दिया कि पीटीआई ने अपना इतना लंबा तारीखी 126 दिन का धरना खत्म किया था एट दैट टाइम। दूसरी चीज ये वो कहते हैं कि 9 मई के बयानिए के ऊपर रिग्रेट ही कर दें। भाई यहाँ 26 नवंबर हुआ उसकी जुडिशियल इंक्वायरी, हम क्या मांग रहे हैं? जुडिशियल इंक्वायरी। इफ वी वर गिल्टी द जजेस वुड हैव कम अप, हु वुड बी द लूजर इन द जुडिशियल इंक्वायरी? इतना अगर एस्टेब्लिशमेंट को यकीन है कि वो सही है तो वो अपना केस जुडिशियल इंक्वायरी पे लेके जाते, पीटीआई वुड बी द सोल लूजर। सारे सबूत आपके पास है, मिलिट्री कोर्ट्स में आपने कन्विक्शन की हुई है। ये नहीं है कि फौज हमेशा सही होती है। करे ना एस्टेब्लिशमेंट, पहले पूरी कौम पाकिस्तान से माफी मांगे, अयूब खान के मार्शल्लाह की, जियाउल हक के मार्शल्लाह की, मुशर्रफ के मार्शल्लाह की। फौज का क्या काम है सिविलियन मैटर्स में? पाकिस्तान का आइन कब इजाजत देता है? बिल्कुल सर, इजाजत पाकिस्तान का आइन नहीं देता, लेकिन जब हमारे प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं वो ये कहते हैं कि जी हम तो बुला के उनको अपने नंबर पूरे करते थे तो उसकी भी इजाजत नहीं देता, तो उसकी भी माफी जो है वो लीडरान को मांगनी चाहिए, समेत आपके लीडर की। उनकी बात कर रही हूँ, वो उनके लिए भी माफी मांगनी चाहिए। रिकंसिलिएशन रख लीजिए। आपने बड़े उससे कहा पाकिस्तान की आज तबाही की मेन वजह क्या है कि जमहूरियत को पनपने नहीं दिया। सर उसमें अगर ये कहा जाए कि किसी का रोल कम है और किसी का ज्यादा है तो आई डोंट थिंक कि दैट एक्सोनरेट्स एनी वन ऑफ द रिस्पांसिबिलिटी, समेत आपके लीडर के। आपके पास तो चांस था ना सर, आपके पास तो चांस था, क्यों आप अपने बंदे पूरे करवाते थे डीजीआई को कह के? क्यों आप लोगों को जो है वो धमकियां दिलवा के जो है वो सेशंस में बुलवाते थे? क्यों आप ये करते थे? आपके लीडर माफी मांग लेना कि मैंने जो बंदे पूरे करवाए हैं सेशंस में मुझे, या बजट में मैंने बंदे पूरे करवाए हैं तो मुझे उसकी माफी मैं भी मांगता हूँ। मांग ले सर, फिर वो भी माफी मांग ले। क्या आप मुझे चाहते हैं कि मैं तारीखी तौर पे दोहराऊं वो सारी चीजें जो बाजवा साहब ने की थी अपने एक्सटेंशन हासिल करने के लिए? सर तो ताहयात एक्सटेंशन ना देते ना, आप उनको ऑफर ना करते सर आप ताहयात एक्सटेंशन की ऑफर ना देते ना, क्यों आपने दी ताहयात एक्सटेंशन की ऑफर? आपको किसने, कौन आपके आर्म ट्विस्ट कर रहा था? आप क्यों कर रहे थे? अपने इक्तिदार को दबाम देने के लिए कर रहे थे आप ये? हम सियासी बच्चे थे, गलती कर ली, सियासी बच्चे थे। सर होल्ड ऑन, आपके लिए ये एक मुल्क जो है ये प्ले ग्राउंड था, आप बच्चे थे, आप खेल रहे थे, आपने गलती कर दी तो ये आपके लिए, ये आपका एक्सक्यूज है यहाँ पे कि आप सियासी बच्चे थे। सर बड़ी माजरत के साथ आप तो कहते हैं, गिनवाते हैं 26 साल की हमारी जद्दोजहद थी, हमने ये किया, हमारे ये मॉरल्स, हमारे ये एथिक्स, कहाँ गए वो? अब आप सियासी बच्चे बन के प्लेग्राउंड में गिर गए हैं, मतलब समझ नहीं आ रही। उस्मा साहिबा की तरफ जाती हूँ सर। जी आपने मुकम्मल कर ली बात? जी कर ली फिरदौस साहब। अच्छा देखिए, मुझे अपने मंतकी अंजाम तक जो बात कन्वे करनी थी उसके लिए मैंने आर्ग्यूमेंट शॉर्ट करने के लिए आपको कह दिया, ठीक है ना, कि हम सियासी। एक्चुअली अगर आपने ये एज देखनी है कि कितने अरसे पाकिस्तान में हुकूमत की, तो डायरेक्टली 35 साल फौज ने की है, उसके बाद PMLN आती है, फिर PPP आती है, PTI के तो 3 साल हैं, उसी हिस्सा बतौर जुस्सा। अगर आप तारीख के अंदर सारे वाकयात दिखाना चाहते तो देख लीजिए। सर आप तो तब्दीली लेके आ रहे थे ना, आप तो तब्दीली ला रहे थे, आपने उन्हीं चीजों पे अमल पैरा रहे जिनका बाकियों को जो है वो आप अक्यूज करते हैं। क्या डिफरेंट किया सर आपने? प्लीज टेल मी, हाउ इज योर पॉलिटिक्स डिफरेंट? हाउ वाज द एस्टैब्लिशमेंट नॉट इन्वॉल्व्ड? प्लीज टेल मी। Will you let me complete whatever I have? All yours.
when I'm trying to answer one question and you find an opportunity to ask yet another question, you derail me without me having completed my first. That's a very unfair way of having a talk show. I'm with due apologies. You are a brilliant host, but today I don't know. But because I've lost my train of thought on the first one, I'll come to your question. کہ دیکھیں میں جو بات کہہ رہا ہوں, اس ملک میں ہم جہاں کھڑے ہوئے, ہم سب لوگ پاکستانی, ہم سب اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں, لیکن ہم میں گلٹی بھی ہیں. ہم میں سے بہت ہیں جنہیں نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے, اور زیادہ تر ہوا یہ کہ ظلم و جبر کے سامنے جب لوگ بولے نہیں ہیں, زیادتیوں کے سامنے بولے نہیں ہیں, اسی وقت ملک نے نقصان اٹھایا ہے. اگر عمران خان کے سامنے اگر نہیں بولیں گے, میں اسی لیے اپنے لیڈر کا نام لے رہا ہوں کہ کوئی نہیں ہے, تو وہ فرعون بن جاتا ہے. فرعونیت اچھی چیز نہیں ہے. ٹھیک, پہلے let's recognize where the ill is coming from. Now Uzma Sahiba is getting upset with me, if you allow me, کیونکہ ان کی ٹرن تھی اور میں نے آپ کی طرف آ گئی ہوں. ایک منٹ اور ہے, میں ایک منٹ میں اپنے پوائنٹس کو لے آؤں گا, یہ کوئی نہیں ہے. ہم نے ادارے سارے آج تب جمہوریت کے کو تباہ کر چکے ہیں. ہم آپ کا پوائنٹ آگے نقوی صاحب, but I will just say this, بڑا جی بالکل, it is pattern complaining, it's Fafen saying that these were the first ever elections. میرا خیال ہے فرسٹ ایور اس میں آر ٹی ایس جو بیٹھا تھا اس میں بھی ہمیں جانا چاہیے. باقی چیزیں پھر یہ بہت, یا تو پھر آپ سب یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے لیے آپ سب جائیں گے, جس سے جہاں جہاں غلطی ہوئی ہے, الیکشن جہاں جو ہے وہ ہیز بن رابڈ, اس کے لیے سب معافی مانگیں گے. وہ نہیں ہوگا. آپ کہتے ہیں 23 سے شروع کریں, وہ کہتے ہیں 18 سے شروع کریں, کوئی کہتا ہے اس سے پیچھے شروع کریں. اس میں صاحب کی طرف جاتی ہوں, لیکن جانے سے پہلے یہ ضرور کہوں گی, زیادتی کی بات کر رہے ہیں فردوس شمیم نقوی صاحب کی, زیادتی اگر ہوتی ہو تو بولنا چاہیے. معذرت کے ساتھ زیادتی کی ڈیفینیشن جو ہے وہ حکومت اور اپوزیشن میں آ کے نا بہت بدل جاتی ہے. اور فرعونیت کی اگر بات کر رہے ہیں تو فرعونیت اس وقت تمام پارٹی جو ہے, تمام پارٹی تو نہیں کہوں گی, میجورٹی جو آپ کے لوگ ہیں وہ اس طرف کھڑے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی راستہ نکلے. لیکن جب خان صاحب کے پاس جاتے ہیں, ان سے کہتے ہیں اپنے ٹویٹر کو خاموش کرا دیں یا فوج مخالف بیانیے کو فروغ نہ دیں, تو ان کو اپنے سے آگے کچھ چیز نظر نہیں آتی. عظمیٰ صاحبہ کی طرف جاتی ہوں. عظمیٰ صاحبہ, یہ مجھے بتائیے کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس وقت جو آپ, کیونکہ آپ نے پی ٹی آئی میں ٹائم بھی گزارا ہے, آپ دیکھ چکی ہیں چیزیں, جو ابھی یہ ایک خبر آئی ہے کہ جو اچکزئی صاحب ہیں اور علامہ ناصر عباس صاحب ہیں, ان کو یہ ریکویسٹ کی گئی ہے کہ خان صاحب کو آپ کنونس کریں کہ کسی طرح ہم ایک سٹیپ پیچھے لے کے ویزا وی ہز سوشل میڈیا اکاؤنٹس, تو ہم کوئی سپیس کریٹ کریں, ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی سپیس کریٹ کریں. آپ کو کیا لگتا ہے اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا؟ ڈاکٹر ماریہ, ایک تو پلیز آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ نے سولو پروگرام کرنا ہے نقوی صاحب کے ساتھ, تو پھر میں اور بریگیڈیئر صاحب جو ہیں وہ خداحافظ کہہ کے چلے جاتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کی تو ایک ہی لائن ہے, اور وہ یہ ہے جو شندانہ گلزار کی ریکارڈ پہ ہے, خان ہے تو پاکستان ہے. نہ وہ اس سے آگے دیکھ سکتے ہیں, نہ وہ اس سے پیچھے دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ بانی صاحب جو ہیں وہ ون مین شو ہے, وہ اینڈ آل بی آل آف پی ٹی آئی. ان کے علاوہ کسی کے لیے کوئی پی ٹی آئی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس وقت پولیٹیکل لیڈرشپ ناپید ہو چکی ہے. آپ نے خود ہی دیکھ لیا ہے کہ سب سائیڈ لائن ہے. شاہ محمود خود کہتے ہیں جو مجھ سے تو آ کے کوئی مشورہ ہی نہیں کرتا, پوچھتا ہی نہیں کہ پارٹی کو کس ڈائریکشن میں لے کے جانا ہے. اس وقت جو پی ٹی آئی ہے, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, یہ جو 3.5 سال تھے جس میں یہ ون پیج پہ ہمارے کان پک گئے تھے, اس کی سب سے زیادہ تو اس کی معافی مانگیں, کیونکہ ان کی حکومت چلانے والے جو تھے وہ خود بقول بانی کے, ہم نے بجٹ پاس کرانا ہوتا تھا ہم ادھر دیکھتے تھے, ہم نے سینٹ چیئرمین کا کرانا ہوتا تھا جبکہ ہمارے پاس نمبر نہیں تھے ہم ادھر دیکھتے تھے, ہم نے کوئی قانون سازی کرنی ہوتی تھی ہم ادھر دیکھتے تھے. تو سب سے پہلے تو یہ خود معافی مانگے. ان کا تو یہ حال ہے ڈاکٹر ماریہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ اتنی امپورٹنٹ تعیناتی کو انہوں نے سیبوٹاج کرنے کی صرف اس لیے کوشش کی کیونکہ 15 سال یہ خود پرائم منسٹر بننے کے چکر میں تھے, اور وہ دوسرے جو شخص ہیں جو کہ اب کورٹ مارشل بھگت رہے ہیں وہ 15 سال کے لیے چیف آف آرمی سٹاف بننے جا رہے تھے, اور یہ گیم پلان تھا. اب وہ گیم پلان جو تھا وہ ہو گیا چوپٹ.
تو اس لیے ساری پرابلم جو ہے وہ اب اسٹیبلشمنٹ کے ساری بندوقیں جو ہیں وہ سارا جو وہ اٹیک موڈ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف اس وقت ہو چلا ہے. آپ سوچیں سلمان اکرم راجہ پریس کانفرنس کرتے ہیں, اس میں ان کو قومی سالمیت کا کوئی ان کو مسئلہ نہیں تھا, ان کو یہ مارنگ بلوچ کا مسئلہ تھا کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم ان کو اپنی پارٹی کا ٹکٹ بھی دے دیں گے, ہماری ساری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے ایف سی کے جو جوان شہید ہوئے ہیں ہم ان کے ساتھ بھی ہیں, ہم ان کی فیملیز کے ساتھ ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو پولیس اور رینجرز کے اہلکار شہید ہو رہے ہیں, دن رات ہو رہے ہیں. آج ایک دیکھیں ہمارا ایک جوان فوجی جو ہے پھر وہ شہادت جام شہادت نوش کی ہے, اس کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. انہوں نے صرف ایک بات کرنی ہے اور وہ یہ کرنی ہے کہ 45-47 بس دہشت گردوں کو بلا کے بٹھا لیں ٹیبل پہ, ان سے یہی مذاکرات کر لیں. بھائی صاحب ذرا انتظار فرمائیں, پاکستان جو ہے نا اس کے متعلق ہم دیکھ لیں گے. آپ پہلے ہمارا 45-47 کا قصہ جو ہے نا یہ ذرا کسی سرے پہنچ جائے. تو ان کو پاکستان سے کوئی دلچسپی نہیں, کوئی انٹرسٹ نہیں. ہم سارا دن پنجاب اسمبلی میں دیکھتے ہیں, کیونکہ میں پنجاب اسمبلی میں سارا دن یہ ایک ہی ان کی بات ہے, ایک ایگزیکٹو آرڈر نکالیں اور این آر او دے کے تو بانی صاحب کو آپ باہر لے آئیں بس, اور ان کو کوئی ایشو نہیں, کسی قسم کا کوئی پرابلم. ان کا جو سینر ایلیمنٹ ہے نا ڈاکٹر ماریا, وہ بھی ہے, وہ بھی پی ٹی, وہ تنگ آئے ہوئے ہیں, وہ خود تنگ آئے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ خدا کے لیے سسٹم کو آپ چلنے دیں, خدا کے لیے ہمیں ایک فعال اپوزیشن کا کردار ادا کرنے دیں. لیکن وہاں پہ چین نہیں پڑتا, وہاں پہ صرف خان ہے تو پاکستان ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو بھی یہ بیانیہ جو نیشنل نیریٹو جو پوری قومی سلامتی کی پارلیمنٹری کمیٹی میں بنا, یہ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے. یہ جو ریاست بیانیہ ایک نیشنل بیانیہ دیتی ہے کہ جی ہم نے دہشت گردوں کو بالکل فرنٹ فٹ پہ ختم کرنا ہے, یہ کہتے ہیں نہیں, ہم آپریشن نہیں کرنے دیں گے, ہم صرف نیگوسیشن میں, ہم تو مذاکرات میں یقین رکھتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ جا کے کہیں گے کہ جی آپ یہ افغانستان سے جا کے ان سے آپ بات کریں, آپ ادھر بھی وہاں پہ کوئی آپ جو فٹ پرنٹس ہیں وہاں پہ ان کو آپ فالو نہیں کریں گے. تو انہوں نے بی ایل اے کے یہ پراکسی بنے ہوئے ہیں, یہ جو بلوچ یکجہتی والے ہیں ان کے ساتھ یہ ان کے ٹیم بھی بن چکے ہیں. اس وقت جو مارنگ بلوچ جو ہے اس نے اپنے جا کے یہ یکجہتی والوں کے ساتھ ہاسپٹل کو اٹیک کیا, وہاں سے جو دہشت گردوں کی جو وہاں پہ لاشیں تھیں ان کو انہوں نے چوری کرنے کی وہاں پہ کوشش کی, کیونکہ یہ جو مسنگ پرسنز کا جو ڈھونگ انہوں نے رچایا ہوا ہے, جو ریاست خلاف بیانیہ یہ لے کے پھر رہے ہیں, یہ پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کرنے کی ان کی ناکام سازش ہے, اور یہ اس سازش کے پیچھے کھڑے ہیں. ان کا وہ بیانیہ ہے آج کل, ان کا وہ بیانیہ نہیں جو باقی پاکستان کا ہے, ان کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا. آپ کا پوائنٹ آ گیا. خیر یہ کہنا کہ ان کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا, ون آف دا لارجسٹ پارٹیز دس کنٹری, تو ان کے ساتھ ان کا ووٹر سپورٹر تو کھڑا ہوا ہے, یہ تو کہنا میرا نہیں خیال کہ درست ہوگا. بٹ obviously اس وقت جو پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے اس پہ بہت سارے سوال اٹھ رہے ہیں. بریگیڈیئر صاحب, جو ابھی خبریں آ رہی ہیں ویزاوی اچکزئی صاحب, علامہ ناصر صاحب کہ جی ان کو یہ ریکویسٹ کی گئی ہے کہ آپ ٹیمپریچر ڈاؤن کرنے کے لیے خان صاحب کو ذرا کنونس کریں کہ وہ 2 قدم پیچھے ہٹ جائیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا کیا فیوچر کیا ہوگا, نوئنگ ہاؤ خان صاحب and you know knowing ان کی پالیٹکس کس طرح چلتی ہے, اور اب تک کی جو ایونٹس ہیں سب کو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ دیکھیں میں آنیسٹلی سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو اب فلیکسیبلٹی شو کرنی چاہیے, بیکاز 2 سال ہو گئے, انف انف. جو اپنا فردوس نقوی صاحب نے بات کہی وہ بالکل ٹھیک ہے, 26 نومبر ہو گیا, اکتوبر ہو گیا, یہ تمام, اس سے پہلے بھی کئی واقعات منی ثانیات ہوئے, بالکل وہ ان کی بات پہ بالکل وزن ہے, they need to be investigated. لیکن بات یہ ہے کہ آپ indefinitely اس قسم کا جو ہے confrontation directly with the military establishment آپ کب تک کرتے رہیں گے, because ہر چیز کا بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. اور جس میں نے کہا کہ آج یہ تھوڑا سا اپنا سافٹنس دکھائیں, تھوڑا سا 2 قدم پیچھے ہٹیں, ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ 4 قدم پیچھے ہو جائے, and suddenly we find Pakistan is beginning to move toward normalcy, political stabilization کی طرف ہم چلنا شروع ہو گئے. دیکھیں میں 2 باتیں کہتا ہوں. مجھے افسوس ہوا عظمیٰ گیلانی اپنا عظمیٰ کاردار صاحبہ نے
मैं इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ और मुझे इनके वो बड़े दिन याद हैं जब ये बड़े बड़े डंडे उठा के फैसलाबाद की सड़कों पे कैसे ये पीटीआई के लिए जज से लीड करते थे कि मतलब वी वर रियली इम्प्रेस्ड कि जिस तरह उन्होंने पीटीआई में अपना दौर दिखाया। लेकिन बहरहाल वक्त बदल गया। ये इनके लफ्ज मैं कहता हूँ नामुनासिब। आप ये कहें कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पीटीआई पार्टी जो है वो बीएलए की प्रॉक्सी है या बीएलए की बी टीम है, मेरा ख्याल है हाईली अनडिजायरेबल रिमार्क, अनकॉल्ड फॉर रिमार्क। पहली बात तो ये है, इससे कोई फायदा नहीं, इससे आपकी उस्मा साहब आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी एज अ माशाल्लाह द गुड पॉलिटिशियन वो इफेक्ट होगी। लेकिन बहरहाल यू हैव योर राइट टू योर व्यू। लेकिन बिल्कुल जहां तक अलामा साहब और अचगरी साहब का है, मैं समझता हूँ नहायत क्रेडिबल हमारे सीनियर सियासतदान और लोग उनको बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। फिर इसी तरह वो साहिबजादा रजा साहब जो हैं अपना फैसलाबाद वाले, मैं समझता हूँ ये 3-4 ये जो टॉप लोग हैं जो हार्डकोर पीटीआई दिन रात उगल रहे हैं। जी नहीं देखें, मैं समझता हूँ इन 3-4 जो टॉप लोग हैं जो हार्डकोर नॉन पीटीआई हैं उनको जाना चाहिए, खान साहब से मिलना चाहिए। बिकॉज मैं भी ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि पीटीआई की लीडरशिप में एक ये बेचैनी पाई जाती है, एक तशवीश पाई जाती है कि जनाब इनफ इज इनफ, अब कुछ मामला को ठहराव की तरफ लेके जाना है। या तो ये होता ना कि इमरान खान साहब वो नवाज शरीफ मॉडल को, मैं समझता हूँ पाकिस्तान का कामयाब तरीन पॉलिटिकल मॉडल था जो नवाज शरीफ साहब ने, या फॉर दैट मैटर चले लेट बेनजीर भुट्टो साहबा पीपल पार्टी आप कहें, कि जो नवाज शरीफ साहब के केस में 2 मरतबा वो उनकी एस्टैब्लिशमेंट के साथ क्लैश हुआ, बड़ा सख्त क्लैश हुआ, लेकिन वो मुल्क छोड़ने में कामयाब हो गए और दोनों दफा वो जेल में थे या हॉस्पिटल में थे अंडर नैब कस्टडी। वही मैनेज टू गो टू फर्स्ट टाइम टू द सरूर पैलेस 12 अक्टूबर के बाद, और दूसरी दफा वो अपना एवनफील्ड पैलेस में गए। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि इमरान खान भी कोई इस किस्म का करेंगे कि वो एक पॉलिटिकल रिट्रीट लेंगे टेम्पोररली, वो शायद मुल्क छोड़ के बाहर चले जाएं और टू लिव बैक to live to fight another day। जिस तरह नवाज शरीफ साहब 2 मरतबा वापस आए हैं, प्राइम मिनिस्टर बने, अब तीसरी दफा भी बनने के मूड में थे, लेकिन बहरहाल उनकी बैड लक तो नहीं हो सका। तो आई थॉट के ठीक है, इमरान खान के अपने व्यूज हैं, अपनी उनकी वो एक आप उसको स्टबर्ननेस कहें या उनके अपने प्रिंसिपल्स कहें कि वो इन चीजों में बिलीव नहीं करते हैं। लेकिन फिर अगर पाकिस्तान को उसकी वजह से एक सियासी पोलराइजेशन और महाजराई और बजाय ये कि मुफाहमत हो, कन्फ्रंटेशन वाला माहौल हो विद द मिलिट्री, तो उससे किसको नुकसान हो रहा है? पाकिस्तान। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बेशक पॉलिटिकल पार्टी कितनी स्ट्रांग हो, बेशक उनकी कितनी बड़ी फॉलोइंग हो पाकिस्तान के अवाम में, इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि पीटीआई हैज द लार्जेस्ट फॉलोइंग, लेकिन रियासत के साथ जब आप टकराव लेते हैं, भाई रियासत इज ऑल पावरफुल। ये शायद मेरे इन अल्फाज से फिरदौस नकवी साहब बिल्कुल एग्री नहीं करेंगे। लोग मैं भी मानता हूँ कि अपना अवाम जो है वो उनको पावर को आप इग्नोर नहीं कर सकते, जो उन्होंने 8 फरवरी के इलेक्शन में अवाम ने अपना शो किया था। लेकिन when it comes to confrontation, when it comes to physical confrontation, तो रियासत को फिर रियासत is all powerful, और यही हम कुछ देख रहे हैं पिछले 2-3 साल से। तो लिहाजा मैं अभी भी समझता हूँ ज्यादा बेटर लेट देन नेवर, और एक खान साहब को अब एक रिप्रोचमा की तरफ जाना चाहिए। अच्छा नकवी साहब, एक स्ट्रैटेजी आपकी पिछले 2 साल से जो है वो कार फरमा है एंड इट्स क्लियरली नॉट डिलीवरिंग। डॉक्टर मारिया मैं भी मुझे एक कमेंट करना चाहूंगी, जो मेरे मुतालिक ब्रिगेडियर साहब ने अभी बात की थी, मैं भी जरा एक कमेंट करना चाहूंगी उस पर। क्विकली उस्मा। नहीं डॉक्टर मारिया, मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाह रही हूँ कि ये जो मैंने कहा है ना कि प्रॉक्सी और बी टीम, ये मैं नहीं कह रही हूँ। आप ये कासिम सूरी के अकाउंट को देखें, हमाद अजहर के अकाउंट को देखें, मुराद सईद के अकाउंट्स को देखें, इनके अपने ऑफिशियल पीटीआई के ट्विटर हैंडल्स को देखें, सारा बीएलए का नैरेटिव उस पर आपको मिल जाएगा। मारूंग बलोच को जितनी वहां से सपोर्ट मिल रही है कहीं और से नहीं मिल रही है। तो ये इसका कोई जवाब है ब्रिगेडियर साहब के पास? चले इसका आप एक जुमला देखिए, यही तो हम कह रहे हैं कि इतनी पोलराइजेशन हो गई है कि बड़े बड़े सेन लोग, क्रेडिबल लोग जो हैं, वो इस किस्म की अगर खौफनाक ट्वीट्स कर रहे हैं तो दिस इज नॉट गुड। कोई ना कोई इसका हल निकलना चाहिए, मैं जरा बिल्कुल, बिकॉज़ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम नकवी साहब की तरफ। नकवी साहब, जो रिप्रोचमा की भी बात कर रहे हैं ब्रिगेडियर साहब, क्लियरली आपकी पिछले 2 साल से जो एक स्ट्रैटेजी चल रही है, 2.5 साल से, वो इट्स नॉट डिलीवरिंग।
लेकिन उस पे ही अगर आप अमल पैरा हैं इस वक्त जहाँ तक अभी बात हो रही है, जो सोशल मीडिया अकाउंट्स की है, उस्मा भी बात कर रही हैं, जो अचकज़ई साहब और इनको रिक्वेस्ट की जा रही नाज साहब को, वो भी यही है कि जी एक स्टेप जो है वो खान साहब को कहा जाए कि रिट्रीट करें। क्या आपको नहीं लगता कि इसको भी एक यू शुड गिव इट अ चांस, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप अपने ऑब्जेक्टिव्स में कामयाब नहीं हो रहे, चाहे वो आप इलेक्शंस की बात हो, बानी चेयरमैन की रिहाई हो, whatever you're doing is failing to achieve its desired objectives. One request, no intervention, please. All yours. PTI achieved this objective on 8th of February last year when the same comments आप लोगों की तरफ से आ रहे थे कि PTI को खत्म कर दिया गया है, इसका सिंबल ले लिया गया है, इसका फ्लैग ले लिया गया है, इसका नाम से कैंडिडेट नहीं खड़े हो सके, इसका कोई जलसा नहीं करने दिया, कुछ नहीं किया, PTI की पॉपुलैरिटी बढ़ गई। मुझे अफसोस हुआ कि ब्रिगेडियर साहब फौज को स्टेट एस्टेब्लिशमेंट को स्टेट फौज को कह रहे, आइन में कहीं भी और दुनिया की तारीख में, डेमोक्रेसी की तारीख में मिलिट्री कैन नेवर बी डिफाइंड एज ए स्टेट। ये बड़ी अफसोस की बात है कि इस मुल्क में ये कहा जाता है कि पाकिस्तान एक मुल्क है जो फौज के लिए बनाया गया है, रादर पाकिस्तान के लिए फौज नहीं बनी। ये कमेंट बहुत खराब कमेंट है जिधर से भी आता है, लेकिन इसके भी ब्लूवर्ड्स है। जहां तक मारंग बलोच की बात आ रही है, देखिए मैं कह सकता हूं आज आपके, मैं ये डिसअपेयरिंग पर्सन, चाहे वो MQM के हो, चाहे वो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के लोग हों, सिपाही सहाबा के लोग हों, मजहबी बुनियाद पे हो, फिरकावादियां बुनियाद पे हो या एथनिसिटी पे हो, स्टेट के अंदर मिसिंग पर्संस की कोई गुंजाइश नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है। तो इसके ऊपर अगर कोई आदमी ये आवाज उठाता है किसी मजलूम के लिए, लाशों को चोरी करने के लिए अस्पताल क्यों पहुंच गए थे? अच्छा, अस्पताल पे हमला क्यों किया मारूफ बलोच और उसके लोगों ने? प्लीज डोंट इंटरप्ट। क्यों वोट समझ नहीं आती वही चेहरे थे जिनको उन्होंने मिसिंग लोगों के जुमरे में रखा हुआ है। ये वही लोग थे जिन्होंने ये जाफर एक्सप्रेस पे जो हमला किया है। उस्मा साहिबा जरा फिरदौस साहब को बात करने दो, वैसे भी आखिरी मिनट बिल्कुल रह गया। नकवी साहब क्विकली प्लीज कंक्लूड कीजिए। मुल्क के अंदर जो शख्स भी दहशतगर्दी कर रहा है, मासूम शहरियों को मार रहा है और वो पाकिस्तान पे यकीन नहीं रखता, स्टेट को, उसके साथ स्टेट के कवानीन हैं, उसके मुताबिक पकड़े, चेज करें और उनको करार वाकई सजा दे। लेकिन स्टेट की भी जिम्मेदारी है कि वो जुल्म बंद करे। स्टेट की भी जिम्मेदारी है कि वो माँ का सलूक अपने शहरियों के साथ। ठीक है नकवी साहब, आई एम सॉरी आई हैव टू इंटरजेक्ट दैट, प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो रहा है, लेकिन एंड में ये जरूर कहेंगे PTI को जो अपनी स्ट्रैटेजी है, स्पेशली जो सोशल मीडिया वाला इस वक्त जो एक प्रोपेगेंडा चलता है, मनफी प्रोपेगेंडा चलता है, उससे जो है वो अगर 2 कदम पीछे नहीं हटेंगे तो डिलीवर उनके लिए या उनकी पार्टी के लिए जो डिज़ायर उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं कभी अचीव नहीं हो पाएंगे, वो नहीं वो अचीव कर सकेंगे। ऑन दैट नोट विल क्लोज टुडेज प्रोग्राम। ब्रिगेडियर साहब आपका बहुत शुक्रिया, नकवी साहब आपका और उस्मा साहब बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।